نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوریہ رحمان چینل میں خوش آمدید۔ آج کا حدیث کا ٹاپک ہے قیامت اور بے حیائی کا عام ہونا، اور اس سے ریلیٹڈ آپ کو حدیث بتائی جائیں گی، اور جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں سیم ٹو سیم وہ چیزیں احادیث میں بتائی گئی ہیں، اور پیشین گوئیوں میں ان کا ذکر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ چیزیں کتنے فیصد پوری ہو چکی ہیں، اور 100% تو لازماً پوری ہو چکی ہیں، اور باقی کچھ رہتی ہیں۔ جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ رہتی ہیں، چھوٹی نشانیوں میں تمام سب کچھ پورا ہو چکا ہے، جیسے کہ آج کی حدیث میں آپ سے بیان کروں گی۔ وعن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا يحب الفحش والتفحش ويبغض الفاحش والمتفحش ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة وحتى يؤتمن الخائن ويخون الامین۔ مسند احمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فحش گوئی کو پسند نہیں فرماتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حیا اور فحش گو سے بغض رکھتا ہے۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو، قطع رحمی کی جائے، ہمسائے سے بدسلوکی سے پیش آیا جائے، خائن کو امانت دار کہا جائے اور امانت دار کو خائن کہا جائے۔ تو یہ حالات جو بتائے جا رہے ہیں وہ پورے کافی حد تک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حالات چل رہے ہیں ان میں بھی یہ حدیث تو آج کل پوری ہو رہی ہے، جس میں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ امت فنا نہ ہوگی یہاں تک کہ آدمی عورت کی طرف اٹھ کر راستے میں اس کے ساتھ ہم بستری کرے۔ ان دنوں میں سب سے اچھا آدمی وہ ہوگا جو یہ کہے گا کہ کیا اچھا ہوتا اگر تو نے اس دیوار کے پیچھے یعنی عورت کو چھپا لیا ہوتا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آج کل گاڑیوں میں ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے، اور یہ حدیث کس حد تک پوری ہو چکی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ والی حدیث آپ کو کثرت سے آج کل پوری ہوتی نظر آ رہی ہے کہ جگہ جگہ آپ کو ایسی واقعات، ایسی چیزیں دیکھنے میں روز کے مشاہدے میں مل رہی ہیں جو کہ صاف طور پہ واضح کر رہی ہیں کہ یہاں پہ غلط کام ہو رہا ہے، لیکن نہ تو کسی کی جرأت ہے اس کو غلط کہنے کی، نہ ہی کوئی اس کو غلط جانتا ہی ہے، اور جو ماں باپ ہیں وہ بھی آنکھیں بند کر کے اپنی اولاد سے بیٹھ گئے، اور جو اولاد ہے وہ بھی ماں باپ کو فریب دے کے اور کہیں کی کہیں پہنچ چکی ہے، اور جو جتنی بھی باتیں، تمہیدیں یا جو بھی نصیحتیں، واعظ وغیرہ ہے وہ ان لوگوں پر بالکل بے سود ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے یہ جو نشانیاں ہیں وہ ایک مقدر ہے اور وہ پورا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان نشانیوں کے وجہ سے آیا ہم ان باتوں کا کتنے % ہم روک تھام کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھر میں ہی اس کی اصلاح شروع کر دیں، اپنے گھر سے ہی اس کا دیکھنا چیک اینڈ بیلنس شروع کر دیں، تو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک ہم ان پہ قابو پا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہ تو کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، نہ کوئی اس چیز پر غور کر ہی رہا ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، بچے کیسے جا رہے ہیں، واپس کیسے آ رہے ہیں، کتنے بجے جا رہے ہیں، کتنے بجے آ رہے ہیں، یہ کوئی چیک اینڈ بیلنس اب نہیں رہا۔ تو جن گھروں میں یہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے انہی کی وجہ سے باقی جگہوں پہ بھی خرابی جو ہے نا وہ ہو رہی ہے۔ اب جیسے ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میری امت کے لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے، ان کی سرپرستی میں باجے بجیں گے، گانے والیاں گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور بعض کو بندر اور سور بنا دے گا۔ اب یہ یہاں تک تو بات اس حد تک تو پہنچ چکی ہے کہ شراب کے نام بھی اچھے رکھے جا رہے ہیں تاکہ ان کو ایک عام مشروب کا جو ہے نا وہ سمجھا جائے کہ یہ ایک عام مشروب ہے، اور الکوہل مختلف فارمز میں بک رہی ہے۔ ان کی کئی نام ہیں، آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، خود بھی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو صورتحال حدیث میں زنا کی بتائی گئی ہے وہ سیم ٹو سیم پوری ہو چکی ہے، یعنی اس لیول تک یہ باتیں پوری ہو چکی ہیں، بس اب بڑی بڑی نشانیاں رہ گئی ہیں، باقی سب کچھ پورا ہوا پڑا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں، یہ حدیثیں کم اور پکچر کشی زیادہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ اگر ہم ان کو اگر غور کریں تو یہ آنے والے حالات کا جو ہے نا وہ آئینہ ہے، اور جو اب حالات موجودہ پیش آ رہے ہیں اس کا بھی آئینہ ہے۔ تو اگر ہم اپنے ریلیجن کو ہی ایمانداری سے اسٹڈی کر لینا تو ہمارے بہت سارے مسائل، ہماری بہت ساری پریشانیاں، تشویشیں، حالات کنٹرول میں آ سکتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ دور میں جتنے مرضی باز ہو جائیں، جتنا مرضی کچھ ہو جائے، لیکن تقدیر نہیں بدلے گی۔ شاید نہ کسی کو عقل آئے گی، نہ کسی کو اپنی جو ہے وہ اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم دین سے کتنے دور جا چکے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہدایت ہے، جو چاہے لے لے، جو چاہے نہ لے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بتا تو انہوں نے دیا ہے کہ ہوگا یہی، لیکن ہم اب اس کو اپنے آپ کو کیسے اس فتنے سے بچا سکتے ہیں، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔